بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کی اولاد حد سے زیادہ نافرمان ہو چکی ہے، اگر گھر کا کوئی شخص آپ کی بات ماننا چھوڑ چکا ہے، اگر بیٹا بیٹی شوہر یا بھائی ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن لگتی ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا خاص روحانی عمل بتانے جا رہے ہیں جو برسوں سے آزمایا ہوا ہے، ایسا عمل جس نے بگڑے ہوئے انسانوں کی زندگی تک بدل دی، چاہے وہ اولاد ہو، شوہر ہو، بھائی ہو یا گھر کا کوئی بھی شخص۔ اگر وہ جد، نافرمانی، سستی، غلط صحبت یا گناہوں میں پڑ چکا ہے، اگر اس نے ماں باپ کی عزت اور سکون چھین لیا ہے، تو یہ عمل انشاءاللہ اس کے دل کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، کئی بار حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ والدین اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں اور مجبوری میں یہ کہنے لگتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، لیکن یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں ہر پریشانی، ہر بیماری اور ہر بگڑے ہوئے حال کا علاج موجود ہے۔ یہ کوئی نیا عمل نہیں، بلکہ پچھلے 1400 سالوں سے اولیاء اکرام، اللہ والے اور نیک لوگ اس پر عمل کرتے آئے ہیں۔ اس کے کچھ حصے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت ہیں، اور ہمارے چینل پر آپ کو ہمیشہ وہی باتیں بتائی جاتی ہیں جن کا تعلق قرآن اور سنت سے ہوتا ہے۔ ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے جس کی بنیاد دین میں موجود نہ ہو۔ ناظرین، یہاں بگڑا ہوا صرف نافرمان اولاد نہیں، بلکہ وہ شوہر بھی شامل ہے جو گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، وہ نوجوان بھی شامل ہے جو سارا دن موبائل، دوستوں اور فضول مشغلوں میں برباد کر دیتا ہے، وہ بیٹیاں اور بیٹے بھی شامل ہیں جو غلط رشتوں میں پڑ کر اپنے ماں باپ کی عزت خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ آج موبائل اور سوشل میڈیا نے نہ جانے کتنے گھروں کا سکون چھین لیا ہے۔ نوجوان صرف اپنی خواہشوں کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اور جو انہیں سمجھائے وہی انہیں دشمن لگنے لگتا ہے۔ لیکن ناظرین، ایسے حالات میں چیخنے، لڑنے، مارنے یا تانے دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دل بدلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ اسی لیے آج ہم آپ کو ایسا روحانی عمل بتا رہے ہیں جس میں نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی تعویذ، نہ کسی بابا کی بات، بلکہ صرف قرآن پاک کی آیات شفا اور سورہ فاتحہ کی برکت ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سوچئے، جب قرآن پتھر کو بدل سکتا ہے تو انسان کا دل کیوں نہیں بدل سکتا؟ اللہ خود نور ہے، اس کا کلام نور ہے، قرآن کی آیات نور ہے، اور جب ان آیات میں شفا کی طاقت شامل ہو جائے تو پھر اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات سے پریشان ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد، شوہر یا گھر کا کوئی شخص سیدھی راہ پر آ جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آگے ہم آپ کو وہ خاص عملے بتانے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ بگڑے ہوئے انسان کو بھی بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کاپی اور پین میں تیم لے لیجئے، کیونکہ جو عمل ہم بتانے جا رہے ہیں اسے صحیح طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ یہ عمل اتنا آسان، اتنا سیدھا اور اتنا پیارا ہے کہ آپ کو اسے یاد کرنے کے لیے بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یقین مانیے، دل سے یہ خواہش ہے کہ کاش یہ ویڈیو دنیا کے ہر مسلمان تک پہنچ جائے، ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کر پہنچے، تاکہ لوگ صرف اپنی اولاد کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور خود اپنے لیے بھی یہ عمل کریں، کیونکہ اس عمل میں صرف ثواب ہی نہیں بلکہ ایسی شفا ہے جس کی طاقت کا اندازہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں لگا سکتا۔ ناظرین،
یہ عمل سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ سورہ ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں بھی اس کے دم سے شفا ملنے کا ذکر آتا ہے۔ لیکن غور سے سنیے، جو عمل آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف جسمانی بیماری کے لیے نہیں، بلکہ بگڑے ہوئے ذہن، بگڑی ہوئی سوچ، نافرمانی، غلط راستوں اور گناہوں میں پھنسے انسان کی اندرونی حالت بدلنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی نوجوان غلط صحبت میں پڑ چکا ہے، اگر کسی کے دماغ میں بغاوت، غصہ، نفرت یا غلط خیالات بھر چکے ہیں، تو انشاءاللہ یہ عمل اس کے دل اور ذہن کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس میں کوئی لمبا وظیفہ نہیں، کوئی مشکل طریقہ نہیں، بس دھیان سے سنیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کے لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ گھر میں موجود ہو، کیونکہ اس عمل کا اثر بہت تیز ہے۔ لیکن اگر وہ شخص گھر میں موجود نہیں، دور چلا گیا ہے یا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، تب بھی انشاءاللہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے اس کی تصویر پر دم کر کے۔ اب طریقہ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے ایک گلاس پانی لیجئے، اگر آب زمزم مل جائے تو سب سے بہتر ہے، اور اگر نہ ملے تو عام پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ وضو میں ہیں تو بہت اچھا، اور اگر وضو نہیں ہے تب بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شروعات میں 3 بار درود شریف پڑھیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے اور دل سے اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ اس پانی کو آب زمزم کی برکت عطا فرما۔ ناظرین، جب آپ یقین کے ساتھ یہ دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے وہی پانی آپ کے لیے آب شفا بن جائے گا۔ اس کے بعد 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور پھر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیے۔ لیکن دھیان رہے، ہر بار سورہ فاتحہ کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرنی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اسی پانی پر 7 بار دم کیجئے۔ اب اگلا حصہ بہت خاص ہے، سورہ فاتحہ کی یہ 2 آیات، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان دونوں آیات کو 70 بار پڑھنا ہے۔ یعنی پہلی آیت 70 بار اور دوسری آیت 70 بار۔ اس کے بعد دوبارہ اسی پانی پر 7 بار دم کیجئے، پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ کر عمل مکمل کر دیجئے۔ ناظرین، اب یہ پانی صرف پانی نہیں رہا، یہ انشاءاللہ آب شفا بن چکا ہے۔ ایسا پانی جو جسم کے ساتھ ساتھ بگڑے ہوئے ذہن، غصے، نافرمانی اور غلط سوچ کی بھی شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ عمل لگاتار 3 دن کرنا ہے، اور جس شخص کے لیے عمل کیا گیا ہے اسے یہ پانی پلانا ہے۔ اگر آپ خود پریشان ہیں، خود اپنے اندر بدلاؤ چاہتے ہیں، تو یہ پانی خود پی لیجئے، اور اگر کسی دوسرے کے لیے عمل کر رہے ہیں تو اسے پلا دیجئے، اور اگر وہ شخص سامنے موجود نہیں ہے تو پانی پر دم کرنے کے بجائے اس کی تصویر پر دم کیجئے۔ ایسے میں پانی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ناظرین، اب تک کی باتیں پوری طرح غور سے سمجھ لیجئے، کیونکہ آگے ہم آپ کو اس عمل سے جڑی کچھ بے حد اہم باتیں بتانے والے ہیں۔ ناظرین، ایک بہت اہم بات یاد رکھیے، یہ عمل باوجو کرنا ضروری ہے۔ باوجو ہونا اس عمل کی شرط ہے، اس لیے پورے 3 دن آپ کو مکمل وضو کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو آپ اس شخص کے اندر ایسی حیران کر دینے والی تبدیلیاں محسوس کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آخر اس کے دل اور مزاج میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی۔ اگر وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہے تو اکثر 3 دن میں ہی صاف فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ شخص گھر سے دور ہے
یا سامنے موجود نہیں تو پھر اس کی تصویر پر دم کر کے یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیے۔ 7 دن لگاتار وضو ہو کر اس کی تصویر پر دم کیجئے اور پھر اللہ رب العزت کے حضور عاجزی سے دعا کیجئے، یا میرے مولا کریم، میں نے تیرے پاک کلام، تیرے نور اور ان مبارک آیات کے وسیلے سے یہ عمل کیا ہے جو تو نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمائیں۔ یا اللہ، ان آیات کی برکت سے، ان کے دم کے صدقے جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں اسے مکمل فرما دے۔ ناظرین، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ عمل رحمانی ہے، شیطانی نہیں۔ یہ قرآن پاک کا نورانی عمل ہے اور قرآن سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ اور یاد رکھیے، اس عمل میں کامیابی صرف ممکن نہیں بلکہ انشاءاللہ 100% ہے، بشرطے یقین مکمل ہو، نیت صاف ہو اور عمل پوری توجہ کے ساتھ کیا جائے۔ اب آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کمنٹ سیکشن میں صرف اتنا ضرور لکھ دیجئے، انشاءاللہ میں بھی سورہ فاتحہ کا یہ عمل کروں گا یا کروں گی، تاکہ دوسرے لوگ آپ کے کمنٹ پر آمین لکھ سکیں اور آپ بھی ایک دوسرے کے لیے آمین لکھیے، کیونکہ جتنی زیادہ آمین ہوتی ہے قبولیت کے امکان بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں سکون، محبت، ہدایت اور خیر و برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔